ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول زرد موسم کے دکھ، جس کی رائٹر ہیں سمیرہ شریف طور، اس کی یہ تیسری ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس تیسری ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ میں لائبہ افتخار، جسے صرف زندگی میں محبت ہی محبت ملی، ہر سو خوشیاں رقصہ تھی، آسائشات مہیا تھی، زندگی خواب سے بھی زیادہ حسین تھی۔ لوگ دکھوں اور غموں کی باتیں کرتے تو میں حیران ہوتی، بھلا اس دنیا میں بھی غم ہو سکتے ہیں، کوئی دکھ میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے۔ جب یہی سوال میں ماما سے کرتی تو وہ مجھے سمجھاتی، لائبہ بیٹا، دنیا میں ہر انسان کی زندگی میں خوشی کے ساتھ غم بھی ہوتے ہیں۔ یہاں کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہے، ہر کوئی اپنے اپنے درد کی آگ میں جل رہا ہے، ہر انسان سچی خوشیوں کی تلاش میں سرگرم ہے، ہر کوئی صرف اور صرف خوشیاں مانگتا ہے، خوشیاں، آسائشیں اور محبتیں حاصل کرنے کی لگن میں وہ بھٹکتا جاتا ہے، کیونکہ اس کی زندگیاں بے توازن ہو جاتی ہے۔ اگر ایک انسان کی جولی میں وقت خوشیوں کے جگنو ڈالتا ہے تو اس کو اپنی زندگی سے غم بھی سہنے پڑتے ہیں۔ جس طرح خزاں کے بعد بہار آتی ہے اور پھر وہ بھی گزر جاتی ہے، اس طرح غموں کے بعد خوشیاں اور خوشیوں کے ساتھ غم۔ یہی سلسلہ ازل سے چلتا آ رہا ہے، وہ تا حیات چلتا رہے گا۔ یہاں دنیا میں کوئی بھی چیز مستقل نہیں، جو آج یہاں آیا ہے اسے کل چلے بھی جانا ہے۔ کوئی چیز دائمی نہیں، ہر ایک فانی ہے۔ اگر کسی کو فنا نہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ حی القیوم ہے، ازل سے ابد تک ہے، اسی کے حکم سے پتہ تک سرکتا ہے۔ سو اس دنیا میں توازن ہے، ورنہ یہ دنیا پلک جھپکنے میں ہی فنا ہو جائے۔ خوشی اور غم زندگی سے مشروط ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین کر لیں گے، ہر بات کو اس کی رضا سمجھ کر قبول کریں گے، تو ہم پر بھی غم خوشیوں کی مانند محسوس ہوں گے۔ زندگی اور اس کے تلخ حقائق جو برحق تھے، ان کے بارے میں ماما کا فلسفہ عجیب نہیں تھا، مگر میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ اس وقت تو میں یہ باتیں نہ سمجھ سکی، مگر وقت اور حالات نے سب باور کروا دی۔ میری ماما بہت ہی نیک اور صالح خاتون تھی، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتی تھی۔ ہماری تربیت بھی انہوں نے بہت ہی مذہبی ماحول میں کی تھی۔ وقت اور حالات کے بدلتے تقاضوں میں بھی انہوں نے ہمیں مذہب سے دور نہیں ہونے دیا تھا۔ وقت کا پہیہ ذرا آگے سرکا تو اس وقت میں FSC کے امتحان دے کر فارغ تھی۔ پھپھو کینیڈا سے اپنے بیٹے رمیز کے ساتھ ہم لوگوں سے ملنے آئی ہوئی تھی۔ میری زندگی کا محور میرے والدین، صوفی، تایا ابو کی فیملی تھی۔ بچپن سے میری زندگی انہی رشتوں کے گرد گھومتی تھی۔ دوستوں کا شروع سے ہی ایک مقام تھا، مگر میں نے ان کو ان رشتوں پر حاوی نہیں ہونے دیا تھا۔ بچپن سے میری نسبت رمیز سے طے تھی۔ مجھے یاد ہے جب پہلی دفعہ پھپھو پاکستان آئی تھی تو اس وقت میری عمر لگ بھگ 5 سال کی ہوگی، یا پھر اب لوٹی تھی۔ شعور کی منزل پر قدم رکھنے کے بعد میں نے پہلی دفعہ رمیز کو دیکھا تھا، اور اس نے بھی۔ یہ 17-18 سال کی عمر ایسی ہی انہونی ہوتی ہے، ہر چمکتی چیز سونا لگتی ہے۔ بچپن سے جس کا نام اپنے ساتھ سنتی آئی تھی، اس کا اس قدر خوبصورت روپ دیکھ کر دل بھی مچل اٹھا تھا، انکہی خواہشات اور لامحدود خوابوں کے لیے۔ ایسے میں رمیز کی باتیں، اس کی تعریفیں مجھے کسی اور ہی دنیا کی سیر کرواتی۔ میں بالکل فارغ تھی، نہ پڑھائی کا جھنجھٹ تھا اور نہ ہی ماما پاپا کی طرف سے کوئی حد بندی۔ کہتے ہیں خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ میں بھی ہولے ہولے رمیز سے متاثر ہونے لگی۔ بچپن سے ایک تصور ذہن میں قائم تھا، اس تصور کو تعبیر کے روپ میں مجسم دیکھ کر ان گنت خواب آنکھوں میں اترنے لگے۔ میں آہستہ آہستہ ان جذبوں کی اسیر ہوتی گئی، پور رمیز کی محبت میں ڈوبنے لگی۔ رمیز کی محبتیں، شدتیں اور چاہتے ایک طرف، پھپھو مجھ پر الگ نثار ہوتی۔ مجھے اپنا آپ بڑا پیارا، جدا اور انوکھا لگنے لگتا، خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کرتی۔ غزالہ، بس اس دفعہ آئی ہو تو میری یہ خواہش پوری کر دو، تو میرے چاند کو میری جھولی میں ڈال دو۔ بہت انتظار کر لیا، اب صبر نہیں ہوتا۔ میں اکثر ایسی ہی باتیں پھپھو کو ماما سے کہتی سنتی۔ ماما دھیمے سے مسکرا دیتی، شاید پھپھو اسی مقصد کے لیے آئی تھی۔ میں ان کی اتنی زیادہ محبت کے مظاہرے پر اور نہال ہو جاتی۔ میں رمیز سے چھپتی رہتی، کوشش کرتی اسے سامنا کم ہی ہو۔ میں جہاں بھی جاتی وہ پیچھے چلا آتا۔ تم میرے سامنے رہا کرو، یوں چھپنے کی کوشش مت کیا کرو، مجھے دیکھتے ہوئے والہانہ انداز سے کہتا، اور میں مارے شرم کے کچھ کہہ ہی نہ پاتی۔ وہ ہر بات کہہ دینے میں اتنا ہی بے باک تھا۔ کینیڈا جیسی فضاؤں میں پل بڑھ کر جوان ہونے والا، خود بھی بہت ساحر شخص تھا۔ میں دل ہی دل میں مسکراتی رہتی۔ ایک دن اچانک پاپا کو اسلام آباد سے لاہور ٹرانسفر کے آرڈر مل گئے۔ پھپھو کچھ عرصے یہیں رہنے کے ارادے سے آئی تھی، اس نئی افتاد پر پریشان ہو گئی۔ وہ بار بار شادی کا کہہ رہی تھی۔ پاپا اتنی جلدی، اتنی کم سنی میں میری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ مسلسل پھپھو کو ٹال رہے تھے۔ بس ہم خاموشی سے لاہور جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ میرا دل اسلام آباد چھوڑ کر جانے کو نہیں چاہ رہا تھا، اور پاپا کے بغیر بھی میں نہیں رہ سکتی تھی۔ رمیز سے نئی نئی محبت، بچھڑنے کا دکھ اور پاپا کا ٹرانسفر، میں بہت زیادہ اداس تھی۔ پھپھو نے تایا ابو سے کہہ کر آخر کار پاپا کو راضی کر ہی لیا کہ اگر شادی نہیں کرنا چاہتے تو نکاح کر دیتے۔
जब मैं पढ़ाई से फारिग हो जाऊँ फिर रुखसती हो जाएगी। ताया अब्बू राज़ी थे तो पापा को भी मानना पड़ा। साथ ही पप्पू ने यहाँ कुछ अरसा रहने का इरादा भी मुलतवी कर दिया। हमारे लाहौर जाने से एक हफ़्ता पहले एक सुरमई सी शाम में मेरा निकाह रमीज़ से हो गया। रमीज़ बहुत खुश था, खुशी उसके चेहरे से फूटी पड़ रही थी और उसे खुश होते देखकर मैं भी खुश थी। मन चाहे जीवन साथी को अपना लेने का ख्वाब ऐसा रूह परवर था, मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करती कम था। हमारे तशक्कुर के मेरी आंखों से आंसू निकल आए। सारे दिन की थकन से चूर होकर अभी मैं लेटी थी कि रमीज़ चला आया। मारे घबराहट के मैं उठ बैठी। हकीकतन मैं रमीज़ की इस वक्त आमद पर हैरान हो रही थी। हमारा ख़ानदान अगर इतना कदामत पसंद नहीं था तो इतना आज़ाद ख्याल भी नहीं था कि यूँ हमें इतनी आज़ादी दे दी जाती। हमारी नींदें उड़ा के मोहतरमा सोने की तैयारी कर रही हैं। वो मेरे करीबी बिस्तर पर बैठकर मेरा हाथ थामकर मोहब्बत पाश नज़रों से देखने लगा। मुझसे तो जवाब में बोला भी ना गया। आप क्यों आए हैं? बड़ी दिक्कत से मैं बोली थी। लाइबा, तुम्हारी आवाज़ बहुत प्यारी है, जैसे कोई झरना बह रहा हो। वो मेरी आवाज़ की तारीफ़ कर रहा था। आप प्लीज़ यहाँ से जाइए, अगर कोई आ गया तो। उस वक्त मेरे सर पर किसी के आ जाने का खौफ सवार था। पता नहीं रमीज़ क्या क्या कह रहा था, मैं तो कुछ सुनने की पोजीशन में ही नहीं थी। मेरी बेएतमादी, बेतुजी, बेपरवाही महसूस करके वो नाराज़ होकर चला गया तो मेरी जान पर बन आई। वो सारी रात मैं सो ना सकी। अगले 2-3 दिन यूं ही गुजर गए। रमीज़ मुझसे नाराज़ ही रहा। जिस दिन हमें जाना था उससे सिर्फ 2 दिन ही पहले रात का खाना खाकर बर्तन धोकर मैं उसके कमरे में आ गई। निकाह के बाद मामा पापा ने हम पर मिलने और बात करने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई थी। मुझसे उसकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसीलिए मैंने खुद ही मनाने में पहल कर ली थी। वो बिस्तर पर लेटा हुआ था, मुझे देखकर मुंह मोड़ लिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप मुझसे नाराज़ क्यों हैं? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैं परेशानी से खड़ी कह रही थी। रमीज़ पर मतलब असर ना हुआ। रमीज़ प्लीज़ यूँ नाराज़ तो मत हो। मैं झिझकते हुए बेड के किनारे पर ही टिक गई। गैर इरादी तौर पर मेरा हाथ रमीज़ के कंधे पर पड़ गया था। तुम्हें क्या पता तुम मेरे लिए क्या हो? तुम जब यूं बदएतमादी का मुजाहरा करती हो तो खुद पर बहुत गुस्सा आता है। खुदा खुदा करके रमीज़ की चुप टूटी थी। मैंने शुक्र अदा किया, कहा ना आई एम सॉरी, माफ़ नहीं करेंगे। हल्की फुल्की होते ही मैंने फिर कहा तो वो मुस्कुरा दिया। अपने कंधे पर रखा मेरा हाथ उसने अपने हाथों में थाम लिया था। ये आखिरी बार है, अगर तुम आइंदा यूँ करोगी तो मैं बहुत नाराज़ होऊंगा। मुस्कुराते हुए वो मुझे तनबीह भी कर गया था। अगली शाम वो मुझे पापा की इजाज़त से बाहर ले गया था। हमने बहुत सा वक्त इकट्ठे गुजारा था। रमीज़ ने मुझे गिफ्ट दिया था। मैं बच्चों की तरह खुश होते हुए पैक खोलने लगी। ये खूबसूरत रिंग थी जो उसने निकाह के लिए ख़रीदी थी और उस रात मुझे यहीं देने आया था, मगर अब दे रहा था। मैं इस मोहब्बत भरे मुजाहरे पर बेपनाह खुश हो गई। कैसी है? उसकी मुद भरी आवाज़ उभरी थी। बहुत बहुत प्यारी। मैं अंगूठी की तरफ देखते हुए कहने लगी, तभी उसने अंगूठी मेरे हाथ से लेकर मेरी उंगली में पहना दी। तुम्हारे हाथ की जीनत बनकर इसकी खूबसूरती और दुबाला हो गई है। उसे फ़िज़ा को अपने मुवाकिफ़ करने का हुनर आता था। मेरे हाथ की पुश्त को होंठों से लगाकर कहा तो मैं मारे हया के पलके ही ना उठा सकी। वो मेरा एतमाद बहाल करने को बेशुमार बातें करता रहा था। बहुत जल्द मैं उससे बेतकल्लुफ़ हो गई। हम दोनों बड़ी खुशी से मुस्तकबिल की प्लानिंग करने लगे। अगले रोज़ हम लाहौर आ गए। हमारी रवानगी के वक्त रमीज़ बहुत ही अफसरदा था। मुझे भूल तो नहीं जाओगी? देखो तुम मुझे याद रखना, मैं तुम्हें अक्सर फ़ोन करूँगा, ईमेल्स भी भेजा करूँगा। यहाँ से कनाडा जाने से कबल तुमसे मिलने आऊँगा। वो मेरे साथ चलते हुए हज़ार ताकीदें कर रहा था और मैं उसकी हर फरमाइश पर मुस्कुराते हुए सर हिलाती जा रही थी। मैं अपनी हज़ार तसल्लियों और उम्मीदों के जुगनू उसके हाथ में थमाकर उसकी बेपनाह मोहब्बतें और शिद्दतें अपने दामन में समेट कर जहाज़ में बैठ गई। लाहौर में सेटल होने में कुछ वक्त लगा था। लाहौर आने के 1 महीने बाद पप्पू और रमीज़ हमसे मिलने आए थे। 2 दिन हमारे साथ गुजार कर दोनों कनाडा चले गए। शुरू दिनों में मुझे उसकी बहुत याद आती थी। वो अक्सर फ़ोन करता था, ईमेल्स भी भेजता था। वक्त सहूलत से गुजरने लगा। वक्त के साथ साथ उसकी मोहब्बतों और शिद्दतों में भी इजाफा हो चुका था और मैं अपनी पढ़ाई में मगन हो गई। हमारे मामा पापा ने सबसे पहले हमारा नस्बुल-आइन पढ़ाई ही रखा था। ज़ूफ़ी अभी छोटी थी, उसे इन बातों की परवाह ही नहीं थी और मामा ने हमसे दोस्ती का रिश्ता रखने के बावजूद अपनी ममता से महरूम नहीं रखा था। सब कुछ ठीक था। देखते ही देखते पलक झपकने में 2 साल का अरसा बीत गया। मैं बीए के इम्तिहानात देकर फारिग थी और घर पर भरपूर तवज्जो दे रही थी। तभी मैंने महसूस किया कि पापा इन दिनों बहुत परेशान रहने लगे हैं। पापा अपनी मुश्किलात और मसाइल से हम 2 बहनों को दूर ही रखते थे, सिवाय मामा के। वो अपनी बाहर की बातें किसी और से शेयर नहीं करते थे।
میں بہت اچھی مقرر رہی ہوں۔ اس میدان میں میں نے بے شمار انعامات جیتے تھے، نہ تو میرا شمار فتین بچوں میں ہوتا تھا اور نہ ہی نکمے اسٹوڈنٹس میں۔ میں تقریباً ذہین ہی تھی، ہمیشہ فرسٹ ڈویژن A+ گریڈ سے نمایاں مارکس لے لیتی تھی۔ اچانک ایک دن ہماری پرنسپل نے فون کر کے مجھے تقریری مقابلے میں شمولیت کا کہا۔ اپنے کالج والوں کی جانب سے میں نمائندگی کر رہی تھی۔ لاہور کے بڑے بڑے تمام کالجز اور اسکولز کے طلباء و طالبات اس مقابلے میں حصہ لے رہے تھے۔ کافی بڑے پیمانے پر مقابلہ کروایا جا رہا تھا۔ چونکہ ابھی میرا رزلٹ آؤٹ نہیں ہوا تھا، اسی لیے میں نے کالج کی 4th ایئر کی طالبہ کی حیثیت سے مقابلے میں حصہ لیا۔ حسب روایت میں نے یہ مورکہ بھی 2nd پوزیشن سے سر کر لیا تھا۔ 1st پوزیشن کسی لڑکے کی تھی۔ 1st پوزیشن نہ لینے کا دکھ تو تھا، مگر مقابل لڑکے کی تقریر بہت اچھی تھی۔ میں اپنی 2nd پوزیشن پر ہی بہت خوش تھی، اور اپنی خوشی شیئر کرنے کے لیے جب میں گھر پہنچی تو پاپا ڈرائنگ روم میں تھے۔ زوفی ان دنوں تحابو کے ہاں اسلام آباد گئی ہوئی تھی۔ پاپا جانی دیکھیے آپ کی چیمپئن نے ٹرافی جیتی ہے۔ ہماری پاپا سے بہت دوستی تھی، اس لیے کبھی کبھی ہم بے تکلفی پر بھی اتر آتے تھے۔ پاپا اس وقت کسی شخص کے ساتھ مصروف تھے، مجھے قطعی علم نہ تھا۔ میں یکدم اندر گھس گئی اور خوشی سے پاپا کے گلے میں بازو ڈالے بتانے لگی۔ پاپا بہت ہی حلیم و شفیق طبیعت کے مالک تھے۔ میں نے کبھی بھی ان کو انتہائی غصے میں نہیں دیکھا تھا، مگر جب میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہاں غیظ و غضب کی بجلیاں چمک رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے، ان کے ایک طرف صوفے پر کسی اور کو بھی دیکھ کر حقیقتاً میں پریشان ہو گئی۔ وہ شخص بے باک نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں اس کی نظروں سے ڈر کر ایک دم پیچھے ہٹ گئی۔ بیٹا آپ باہر جائیے، اس وقت میں مصروف ہوں۔ پاپا کے چہرے کی طرح ان کی آواز میں بھی سپاٹ تھی۔ میں فوراً باہر بھاگی۔ بعد میں پاپا نے پوزیشن کے بارے میں پوچھا تو میں انہیں خوشی خوشی ساری صورتحال بتانے لگی۔ وقتاً فوقتاً مجھے وہ نظریں پریشان کرتی رہی تھی، مگر میں ہر بار سر جھٹک کر خود کو مطمئن کر لیتی تھی۔ یہ ایک معمول کی حرکت تھی، اکثر ایسا ہو جاتا ہے، مگر وہ شخص مجھے پریشان کر رہا تھا، جس کی وجہ سے میرے پاپا پریشان تھے۔ پاپا نے آئندہ مجھے یوں بلا جھجک کمرے میں داخل ہونے سے منع کیا تھا۔ میں وجہ نہ سمجھ سکی۔ مجھے اپنی اس چھوٹی سی غلطی کا احساس اور معاملے کی نزاکت کا علم اس وقت ہوا جب 3-4 دن بعد رات کو ماما پاپا کے کمرے میں چائے کے مگ اٹھانے آئی تھی۔ اندر سے آنے والی آوازوں نے میرے قدم پاہر ہی جکڑ لیے۔ آپ ٹرانسفر کروا لیں۔ کب تک آخر وہ شخص ہمیں بلیک میل کرے گا؟ ماما پاپا کو مشورہ دے رہی تھی، ان کی آواز بھی کافی متفکر تھی۔ ٹرانسفر کروانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ میں نے درخواست دے رکھی ہے، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ فی الحال تو اصل مسئلہ اس شخص کا ہے۔ میں نے اپنی ساری سروس کے دوران 1 روپے کا گھپلا نہیں کیا۔ کہاں 2.5 کروڑ؟ وہ مسلسل دباؤ ڈال رہا ہے کہ میں اس کے کاغذات کلیئر کر دوں۔ اب تو جب سے اس نے پری کو دیکھا ہے بلیک میلنگ کر رہا ہے، الٹی سیدھی دھمکیاں دے رہا ہے، حتیٰ کہ اغوا کروانے کا بھی کہہ رہا ہے۔ پریشان مت ہو، میں تو سوچ رہی ہوں پری کو اسلام آباد بھائی صاحب کے پاس بھجوا دیں۔ کیا پتہ اس بدمعاش کا کچھ کر نہ دکھائے۔ اتنے تو تعلقات ہیں اس شخص کے، عام شخص تو ہے نہیں وہ۔ ماما پاپا اور بھی نہ جانے کیا کیا کہہ رہے تھے۔ میرا ذہن خود پر مرکوز 2 بباک نظروں میں الجھنے لگا۔ اگلے 3-4 دنوں میں پاپا نے میرے اور ماما کے اسلام آباد جانے کے تمام انتظامات کروا دیے۔ نائمہ مشتاق میری بہت اچھی دوست تھی، لاہور آ کر ہی میری اس سے دوستی ہوئی تھی۔ امتحانات کے بعد اس کی شادی طے تھی۔ اس نے بطور خاص مجھے فیملی کے ساتھ مدعو کیا تھا۔ ہمارے آپس کے تعلقات گھریلو سطح پر قائم تھے۔ جب اس سے علم ہوا کہ میں اس کی شادی میں شرکت نہیں کر رہی بلکہ اسلام آباد جا رہی ہوں تو وہ اپنی ماما کے ساتھ ہمارے گھر آئی تھی۔ ہماری روانگی سے صرف 3 دن بعد اس کی شادی تھی۔ اس نے ماما پاپا سے خاص طور پر تاکید کی تو پاپا نے شادی میں شرکت کی اجازت دے دی۔ میں بھی بہت خوش تھی کہ میں بھی اپنی عزیز جان دوست کی شادی میں شرکت کر سکوں گی۔ ابو نے پہلی ٹکٹیں کینسل کروا کر شادی کے بعد کی سیٹیں بک کروا دی۔ جس دن شادی تھی پاپا بہت مصروف رہے تھے۔ میں اور ماما ہی شادی میں گئے تھے۔ رات کی تقریب تھی، پاپا رات کو بھی فارغ نہ ہوئے تھے، کوئی پارٹی آئی ہوئی تھی، اسی لیے پاپا ادھر مصروف تھے۔ واپسی کے لیے پاپا نے ڈرائیور کو گاڑی دے کر بھیجا تھا۔ ابھی آدھا راستہ ہی طے ہوا ہوگا جب ہمیں محسوس ہوا کہ کوئی مسلسل ہماری گاڑی کا پیچھا کر رہا ہے۔ ماما کے کہنے پر ڈرائیور نے گاڑی سنسان سڑک سے مصروف شاہراہ کی جانب موڑ لی۔ ابھی تھوڑا ہی فاصلہ کٹا ہوگا کہ کہیں سے اچانک کسی گاڑی نے ہمارا راستہ روک دیا تھا۔ ایک گاڑی پیچھے سے آ موجود ہوئی، ارد گرد کی ٹریفک متاثر ہونے لگی۔ ہماری گاڑی درمیان میں پھنس گئی تھی۔ صورتحال کا کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ اترو، جلدی کرو۔ ایک نقاب پوش آدمی نے اپنی گاڑی سے نکل کر میری طرف کا دروازہ کھول کر میرا بازو کھینچا۔ چھوڑو میری بچی کو، کہاں لے جا رہے ہو؟ ماما نے مجھے مضبوطی سے تھام کر لیا۔ ڈرائیور بھی ہکا بکا سب دیکھ رہا تھا۔ ارد گرد لوگ اب متوجہ ہو چکے تھے، مگر کسی کو بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ڈرائیور اور ماما مسلسل مجھے جکڑے ہوئے تھے۔ یار ان دونوں سے تو جان چھڑواؤ، ان میں سے ایک نے دوسرے کو دھاڑ کر کہا۔ دوسرے لمحے انہوں نے ان دونوں پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے میری روتی چیختی ماما اور ڈرائیور نے دم توڑا تھا۔ میں اتنی بد نصیب تھی کہ کچھ نہ کر سکی۔ دور تک
ان کو مرتے ہوئے دیکھتی رہی. روتے ہوئے لائبہ نے اپنے گھٹنوں سے سر اٹھایا تھا. چپ سادے اپنے سامنے بیٹھے فوزان کو دیکھا. مجھے اندازہ تھا جب پاپا کو ماما اور ڈرائیور کی موت کی خبر ملی ہوگی تو ان پر کیا بیتی ہوگی. میرے پہاڑ سا حوصلہ رکھنے والے پاپا ریزہ ریزہ ہو گئے. جس بات کا انہیں ڈر تھا وہ ہو گیا. صوفی بھابھی بھیا اور تایا ابو کے ہمراہ فوراً اسلام آباد سے لاہور آ گئی. وہ بہت روئی تھی. بھابھی بتاتی ہے وہ بے ہوشی میں بھی صرف مجھے اور ماما کو پکارتی تھی. یکدم ہماری ہستی مسکراتی خوشی سے لبریز دنیا اندھیر ہو گئی. پاپا ڈہ گئے. پولیس اور ان کا محکمہ متحرک ہو گیا. زہیب شاہ نے پھر وہی ڈیمانڈ کی. پاپا اپنا سب کچھ ہار کر بھی اپنے موقف سے نہ ہٹے. زہیب شاہ نے میرے حوض 2.5 کروڑ کا معاملہ کلیئر کرنے کی شرط رکھی تھی. لائبہ نے دوپٹے سے اپنی آنکھیں صاف کی. مجھے تو کچھ خبر نہیں تھی کہ میرے پیچھے پاپا نے کیسے کیسے لوگوں کو ہینڈل کیا ہوگا. میں تو چیخ رہی تھی جب ایک شخص نے کلوروفارم سے بھیگا ہوا رومال میری ناک اور منہ پر رکھ دیا تھا. اس کے بعد مجھے کچھ پتہ نہیں تھا. نہ جانے میں کب تک بے ہوش رہی تھی اور کس جگہ مجھے لے جایا گیا تھا. مجھے کچھ علم نہ تھا. جب قیامت گزر جانے کے بعد ہوش آیا تو میں ایک امپورٹڈ آرائش و زیبائش والے کمرے میں دبیز نرم گدے والے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی. ایک آدمی وہاں صوفے پر بڑا جمع اخبار منہ کے سامنے پھیلائے ہوئے تھا. میں کہاں ہوں؟ کون ہو تم؟ اچانک اندھیرے سے روشنی کی طرف لوٹنے سے میں سمجھ نہ سکی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. اس لیے انتہائی خوف سے سوال کر بیٹھی. میری آواز پر اس آدمی نے اپنے منہ کے سامنے سے وہ اخبار ہٹا کر میری طرف دیکھا. اس کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی اور ہونٹوں پر کمینی سی مسکراہٹ. میں پوری جان سے کانپ اٹھی. تم طلسم قدے میں ہو اور میں تمہارا قدردان ہوں. اخبار رکھ کر وہ عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے میری طرف آ گیا. پل میں مجھ پر بہت بڑی حقیقت کا ادراک ہوا. میں اس قدر ڈری ہوئی تھی کہ کوئی حرکت بھی نہ کر سکی. وہ تو وہی تھا زہیب شاہ جس نے پاپا کو 2.5 کروڑ روپے کا گھپلہ کرنے کو کہا تھا. پاپا کے انکار پر میں آج اس کی دسترس میں تھی. وہ ہوس بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا. وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا. خوف سراسمگی میری آنکھوں سے جھلک رہے تھے. میرے اعصاب جواب دے رہے تھے. ستم یہ تھا کہ میں اس کمرے کی 4 دیواری سے باہر بھی نہیں نکل سکتی تھی. اس نے میرے خوف سے بالکل ساکت وجود کو اپنے بازو کے گھیر میں لے لیا. میں بچنا چاہتی تھی. اس نے اور میرے چٹکتے اعصاب نے میری ساری توانائیاں مفلوج کر کے رکھ دی. مجھے اس وقت اپنا آپ ربورٹ کی ماننے لگا. میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لی اور صرف ایک ہستی کو پوری جان سے پکارا. اللہ. میرے ساکت ہونٹوں سے بے آواز آہ نکلی تھی اور اللہ نے میری پکار سن لی. اس سے پہلے کہ وہ کوئی شیطانی کھیل شروع کرتا کسی نے دروازہ زور و شور سے بجایا. ایڈیٹ اسٹوپڈ. اس سے یہ مداخلت بہت ناگوار گزری تھی. وہ مجھے خوار نظروں سے گھورتے ہوئے دروازہ کھولنے لگا. کیا ہے؟ وہ آنے والے پر برس پڑا تھا. معاف کیجیے گا شاہ جی مجبوری تھی. آنے والے نے بہت بے چارگی سے کہا. کیا مجبوری تھی؟ کون مر گیا؟ جب میں نے کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ادھر مت آنا تو پھر کیوں ڈسٹرب کیا ہے مجھے؟ معاف کر دیں شاہ جی یہاں پولیس کی ریڈ ہو گئی ہے. آپ جلدی سے یہاں سے نکلیے. آنے والا خاصا حواس باغتا تھا. تیزی سے بتا رہا تھا. میں تو بس دیکھ رہی تھی. اچھا تم اس لڑکی کو لے کر دوسرے راستے سے نکلو. اور ہاں سنو اسے پہلے بے ہوش کر لو تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو. پہلے ہی 2 قتل کر چکے ہو تم لوگ. کوئی کام تم سے دھیان سے نہیں ہوتا. وہ اطلاع دینے والے پر برستا ہوا باہر نکل گیا. میں ایک دفعہ پھر بے ہوش کر دی گئی تھی. جب دوبارہ ہوش آیا تو اس ویرانے میں تھی. مسلسل دن رات بے ہوش رہنے سے میں ہلنے سے بھی قاصر تھی. وہاں ان تینوں آدمیوں نے مجھے کچھ نہیں کہا تھا. میں ان سے کوئی سوال پوچھتی بھی تو کوئی جواب نہیں دیتے تھے. میں نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا. جب موت بالکل قریب دکھائی دی تو ان کا دیا گیا کھانا الگ سے اتارا. مجھے وہاں تیسرا دن تھا جب مسلسل گریا ازاری پر اللہ نے آپ کو میری مدد کے لیے بھیج دیا. آپ میرے لیے بالکل انجان اجنبی تھے. پھر بھی میں نے آپ پر بھروسہ کر لیا. مجھے یہی لگا کہ آپ میرے لیے خدا کی طرف سے بھیجے گئے کسی رحمت کے فرشتے سے کم نہیں. وہ آنسو بہاتی اب خاموش ہو گئی تھی. فوزان خاموشی سے اس کی ساری بات سنتا رہا. وہاں سے نکلنے کے بعد جب دوبارہ ہاسپٹل کے کمرے میں ہوش آیا تو پہلا خیال آپ کی طرف ہی گیا تھا. آپ وہاں نہیں تھے. وہاں ڈاکٹر کے ساتھ رضوان صاحب تھے. سادہ کپڑوں میں 2 اور پولیس والے تھے. رضوان صاحب مجھ سے میرے متعلق دریافت کرنے لگے. آپ کا کیا نام ہے؟ میں نقاہت سے آنکھیں کھولے انہیں دیکھنے لگی. لائبہ افتخار. بہت مشکلوں سے میرے لبوں سے یہ جملہ نکلا تھا. پھر وہ مجھ سے میرے متعلق تفصیل سے پوچھتے رہے. بڑی مشکل سے میں انہیں اپنے متعلق سب کچھ بتا پائی تھی. میرا بیان ریکارڈ کروانے کے بعد ڈاکٹر نے دوبارہ مجھے ٹرینکولائزر کے حوالے کر دیا تھا. میں مسلسل کئی دن تک ہوش اور بے ہوشی کی کیفیت میں رہی تھی. اس حادثے نے میرے اعصاب کو بہت بری طرح تباہ کر دیا تھا. جب مکمل طور پر ہوش آیا تو اپنے پاس بھیا بھابھی تایا ابو پاپا اور زوفی کو دیکھ کر میرا ضبط جواب دے گیا. مجھے لگا جیسے ابھی امی مجھے چھوڑ کر گئی ہیں. پھر
میں بہت روئی تھی، اپنے دل کا سارا غبار نکالا تھا۔ میرے پاپا ایک حق پرست انسان تھے، انہوں نے ساری زندگی دیانتداری میں گزار دی۔ وہ حق سے وفاداری اور فرض شناسی کے قائل تھے۔ ان کی اسی فرض شناسی نے ان کی بیٹی کو زمانے بھر کے نظروں میں معتوب ٹھہرا دیا تھا اور ایک غم گسار ہمدرد بیوی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے دور کر دیا۔ جب زہیب شاہ نے میرے اغوا کے بعد پاپا کو معاملہ کلیئر کرانے کو کہا تو پاپا نے اسے جواب دیا کہ وہ اس وطن اور پیشے کی خاطر اپنی 10 بیٹیاں بھی قربان کر سکتے ہیں، مگر انہیں یہ گوارا نہیں کہ وہ جس گھر میں رہ رہے ہیں اس کی دیواریں کھوکھلی کر دیں۔ وہ اگر اپنی اولاد کی قربانی دے کر آئندہ کئی نسلوں کے لیے اس گھر کو مضبوط رکھ سکتے ہیں تو انہیں یہ سودا مہنگا نہیں، اور پاپا نے وطن کی خاطر معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ زہیب شاہ کا خیال تھا کہ وہ ڈرا دھمکا کر یا پھر مجھے رسوا کر کے پاپا کو جھکا لے گا، مگر اس کی یہ خام خیالی ہی رہی اور اللہ کی عنایت سے اپنی عزت بچا لائی، بلکہ پاپا کو مزید رسوا ہونے سے بھی بچا لیا۔ میں جتنے دن ہاسپٹل میں رہی، رضوان صاحب اور کے ساتھیوں کی تحویل میں رہی، انہوں نے بہت تعاون کیا۔ اپنی طرف سے انہوں نے مجھے پریس کی خبر نہ بننے کی پوری کوشش کی تھی۔ دوسری طرف زہیب شاہ نے اپنے تمام ذرائع استعمال کر کے میرے اور پاپا کے متعلق جھوٹی کہانیاں پریس کو مہیا کی۔ میری ماما اور ڈرائیور کے قتل کو بھی غلط رنگ دیا گیا۔ میڈیا نے اس کیس کو بہت اچھالا تھا، میری ذات پر طرح طرح کے الزامات لگائے گئے۔ زہیب شاہ نے پوری کوشش کی کہ پاپا خاموش ہو جائے، مگر وہ خاموش نہ ہو جائے ہوئے۔ ان کی تمام حرکتیں بھی پاپا کو فرض شناسی سے نہ ہٹا پائی۔ وہ اس کھیل کا منجھا ہوا کھلاڑی تھا، اس کے آگے انسان کی اہمیت کٹ پتلی سے زیادہ نہیں۔ وہ لڑکیوں کو ٹیشو پیپرز کی طرح یوز کرتا تھا۔ پولیٹیکل فیلڈ کی ایک بھرپور شخصیت، اس نے اپنی حیثیت سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے سب حالات کو اپنے حق میں انبار کر لیا تھا۔ پاپا کا انتہائی شاندار کریئر شک کی لپیٹ میں آ گیا اور پھر انہوں نے نہایت دل برداشت ہوتے خود ہی ریٹائرمنٹ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ہسپتال سے فارغ ہونے کے بعد بھیا بھابھی اور تایا ابو مجھے اور زوفی کو اسلام آباد لے آئے تھے۔ یہاں لوگوں کو میڈیا کے ذریعے میرے اغوا کی خبر ہو گئی تھی، عجیب و غریب کہانیاں مشہور ہو گئی تھی۔ باہر قدم رکھتی تو لوگ عجیب عجیب نظروں سے دیکھنے لگتے۔ ایک طرف لوگوں کا رویہ، دوسری طرف ماما کی موت کا صدمہ اور پاپا کے تنہا رہ جانے کا دکھ۔ ریٹائرمنٹ تک پاپا تنہا ہی لاہور میں رہ رہے تھے۔ میرا دل ہر لمحہ ان کے لیے پریشان رہتا تھا۔ دنیا عوض پرستوں سے بھری ہوئی ہے۔ لاہور میں گزارے گئے آخری ایام اس کا سب سے اہم ثبوت تھے۔ زندگی نے اس طرح آزمایا کہ میرا زندگی سے اعتبار اٹھ گیا تھا۔ بھابھی، بھیا اور تایا ابو نے میرا بھرپور ساتھ دیا، میرے اندر امید کی کرن روشن کی، مجھے زندہ رہنے کا سبق پڑھایا۔ تو میں نے ایم اے انگلش کے لیے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ پاپا کی درخواست منظور کر لی گئی تھی۔ وہ بہت کچھ کھو کر دوبارہ اسلام آباد چلے آئے۔ یہاں وہ میرے اور زوفی کی خاطر دوبارہ جینا چاہتے تھے کہ وہ سب کچھ ہو گیا جس نے ان سے جینے کی خواہش کیا، زندگی بھی چھین لی۔ ایک دفعہ پھر پھوٹ پھوٹ کر روتے اس نے سر گھٹنوں میں رکھ لیا۔ وہ کافی دیر تک خود کو سنبھالتی رہی تھی، بولنے کو حوصلہ پیدا کرتی رہی۔ جتنی دیر تک وہ خاموش رہی، فوزان کے اندر بھی زندگی ڈوبتی ابھرتی رہی۔ لائبہ، کافی دیر تک بھی اس نے سر نہ اٹھایا تو فوزان نے اسے پکارا۔ اپنی سرخ سوجی آنکھیں اٹھا کر فوزان کو دیکھا، پھر سر ہلا دیا۔ پاپا کی وفات، پاپا کے برسوں کی نیک نامی صرف میری وجہ سے سولی پر چڑھ گئی۔ ایک ایسا دکھ تھا مجھے کسی بھی لمحے سکون لینے نہیں دیتا تھا۔ بڑی مشکلوں سے میں نے حوصلہ کیا تھا، دوبارہ جینا چاہا، مگر سارے حوصلے جواب دے گئے۔ پھپھو اور رمیز کینیڈا تھے۔ یہاں پاکستان میں جو کچھ ہوا، پاپا اور تایا ابو نے قصداً انہیں کچھ بھی بتانے سے گریز کیا۔ وہ میری آئندہ زندگی کے بارے میں سوچ رہے تھے، اس لیے انہوں نے خاموشی کی ردا اوڑھ لی۔ پھر ایک دن پھپھو کا فون آیا تھا جو پاپا نے ہی ریسیو کیا تھا۔ وہ نہ جانے پاپا کو کیا کچھ کہتی رہی کہ پاپا کا رنگ متغیر ہوتا گیا۔ پھر ان کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا تھا۔ پھپھو کو نہ جانے کیسے اس حادثے کی خبر ہو گئی تھی۔ بجائے اس کے کہ وہ ہمیں ماما کی موت کا پرسہ اور حوصلہ دیتی، انہوں نے تو ہمارے رہ سہ حوصلے ہی توڑ دیے۔ انہوں نے برسوں کی محبت کو لفظوں کے نشتروں سے چھید کر رکھ دیا۔ محبت، مروت، تعلق، رشتہ داری، کسی بھی بات کا لحاظ نہیں کیا۔ انہیں میری ذات پر شبہ تھا، میرے کردار پر شک تھا۔ پاپا کی نیک نامی اور دیانتداری دھوکہ دینے لگی۔ انہوں نے ہر تعلق ختم کر دینے کی نوید سنائی تھی۔ پہلے ہی دکھوں غموں کے بوجھ تلے دبے پاپا اس نئے دکھ کا اتنا بوجھ سہ نہیں پائے تھے۔ انہیں فالج کا اٹیک ہو گیا۔ تایا ابو اور بھیا انہیں ہسپتال لے گئے۔ میں اور زوفی مردوں سے بھی بدتر ہو گئی۔ دن رات پاپا کی زندگی کی دعائیں مانگتی رہتی تھی۔ پاپا آہستہ آہستہ صحت یاب ہونے لگے۔ پھر ایک دن وہ گھر آ گئے۔ ہم بہت خوش تھے، مگر ابھی اس خوشی کو دل سے منا بھی نہیں سکے تھے جب پورے 1 ماہ بعد رمیز نے مجھے طلاق بھجوا دی تھی۔ طلاق کے کاغذات میں نے ہی وصول کیے تھے۔ پاپا لان میں بیٹھے ہوئے تھے، میرے ہاتھ سے کاغذ لے کر وہ خود بھی دیکھنے لگے۔ وہ بے یقینی سے کبھی کاغذوں کو اور کبھی میرے چہرے پر روانی سے بہتے آنسوؤں کو دیکھ رہے تھے۔
फिर कागज़ उनके हाथ से छूट गया। वो जब ज़मीन पर गिरे थे तो दोबारा ना उठ सके। मैंने उनके सीने पर सर रखकर बहुत आवाज़ें दी थी, अपने और ज़ूफ़ी के तन्हा रह जाने के वास्ते भी दिए थे। हम लोगों की नज़रों, घटिया जुमले और फहश बातें नहीं सह पाएंगे, मैं पापा के कानों के करीब होकर बताया। मगर उन्होंने मेरी एक आवाज़ ना सुनी। वो पत्थर हो गए थे, उनकी नब्ज़ बंद हो गई थी। ज़िंदगी हमसे हमेशा के लिए रूठ गई। उसने सोफे की पुश्तगाह से सर टिका दिया। चेहरे पर एक कर्ब था कि फौजान सदीकी ने नज़रें फेर ली। मैं लाइबा इफ्तिखार, जिसने आज तक कोई मक्खी नहीं मारी, पाँव ज़मीन पर रखते हुए डरती हूँ कि कोई चूंटी खुदा न खास्ता अगर पाँव के नीचे आकर कुचली गई तो कल क़यामत के रोज़ मुझे जवाबदेह होना होगा। ज़िंदगी इतनी सीधी और साफ गुजारी है कि तलखियाँ तो तसव्वुर में भी नहीं थी। मैं बेकसूर होने के बावजूद कसूरवार करार पा गई। रमीज़ ने मुझे तलाक दे दी। वो जो कहता था कि तुम मुझे भूल ना जाना, उसने सब रिश्ते नाते तोड़ लिए। जो कस्में खाता था कि मेरे तसव्वुर से उसकी दुनिया आबाद है, वो मेरी दुनिया अंधेर कर गया। वो जो कहता था मेरी तस्वीर देख देख कर उसका दिल धड़कता है, वो मेरी सारी धड़कनें मुर्दा कर गया। वो कहता था मेरा ख्याल उसे जन्नत की तरफ धकेल देता है, वो मुझे दोज़ख में धकेल गया। मोहब्बत सिर्फ मैंने तन्हा नहीं की थी, वो मेरा हाथ थामे मेरे कदम ब कदम था। फिर मैंने तन्हा सज़ा क्यों काटी? वो कहता था जिस दिन वो मुझे भूल गया वो मर जाएगा। वो तो ज़िंदा रहा, मुझे हमेशा हमेशा के लिए मार गया। तलाकनामे के साथ आया एक छोटा सा खत, जिस पर चंद सतरें तहरीरी थी। मुझे अभी भी नहीं भूलता। उसने लिखा था कि उसे मुझ पर शक है। अपनी नज़र में मैं लाख बेकसूर सही, मगर उन लोगों की नीयत तो साफ ना थी। उसको तो ये भी यकीन नहीं कि मैं झूठ बोल रही हूँ, यह सच। और जिस मकसद के लिए वो लोग मुझे लेकर गए थे, उन्होंने ना जाने मेरे साथ क्या किया होगा। अगर उसे मुझसे रिश्ता ख़त्म करना था तो कुछ भी कह लेना, बग़ैर वजह के ताल्लुक़ ख़त्म कर लेता। मैं उसकी बेवफाई पर सारी उम्र तकदीर का लिखा समझ कर रोती रहती, मगर इतनी घटिया ज़बान इस्तेमाल ना करता, इतने फहश इल्ज़ाम ना लगाता। मैंने तो सिर्फ मोहब्बत की थी, पुरखुलूस वफ़ा, और वो इसमें मिलावट शामिल कर गया, मुझे मेरी ही नज़रों से गिरा गया। लाइबा के रोने में अब शिद्दत आ गई थी। मेरी माँ किसी और ने छीन ली और बाप मेरे तलाक याफ्ता होने पर इस दुनिया से ही आंखें फेर गया। मुझे और ज़ूफ़ी को लोगों के नश्तरों के हवाले करके बेयारो मददगार। रमीज़ की बेवफाई का ज़ख्म इतना गहरा था कि कई बार जी चाहा मैं भी मामा पापा की तरह चली जाऊं, खामोशी से चली जाऊं। जिस दिन पापा का जनाजा उठाया गया था उसी रात मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। पै दर पै सदमात ने मुझे अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया था और कुछ ज़िंदा रहने को मेरा अपना दिल भी नहीं चाहता था। ये तो भाभी और भैया और ज़ूफ़ी ताया अब्बू की मोहब्बत थी कि मैं ज़िंदगी की तरफ लौटने पर मजबूर हो गई, सिर्फ़ और सिर्फ ज़ूफ़ी की खातिर। जिन दिनों पापा पर फालिज का अटैक हुआ था वो मुझसे ज़ूफ़ी के मुतालिक बातें करते रहते थे। उसके लिए उन्होंने बहुत से वादे लिए थे। मेरे लिए सिर्फ़ और सिर्फ ज़ूफ़ी की ज़ात मुक़द्दम हो गई, जिसे इन हादसात ने वक्त से पहले बहुत बड़ा कर दिया था। मेरी ज़हनी हालत संभली तो फिर यूनिवर्सिटी दोबारा जाने को दिल ना चाहा। वहाँ लोग मुझे जिस तरह से देखते थे वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। मैंने भैया भाभी के कहने पर सिर्फ़ और सिर्फ ज़ूफ़ी की खातिर प्राइवेट इंग्लिश में पेपर्स दे दिए। मैंने बहुत मेहनत की थी, मेरी सेकंड पोजीशन आई थी। बाद में मैंने CSS का इम्तिहान क्लियर कर लिया और टीचिंग डिपार्टमेंट में चली आई। लोग अब भी बातें करते हैं, तुलबा मुझे देखकर एक दूसरे के कानों में चहमगोइयाँ करते हैं, मगर मैं खुद नज़रअंदाज कर देती हूँ। वक्त ने बहुत हौसला दिया है, मगर कभी कभी दिल चाहता है सब कुछ छोड़ छाड़ मामा पापा के पास चली जाऊँ, मगर ज़ूफ़ी का ख्याल आ जाता है और फिर हिम्मत बनने लगती है। अपना चेहरा साफ करके उसने फौजान सदीकी को देखा। वो इस सारे अरसे में बिल्कुल खामोशी से सुन रहा था। ना उसने कोई सवाल उठाया था और ना किसी बयान की तस्दीक चाहिए थी। एक दफ़ा उसे मतवज्जे करने को उसका नाम लेकर पुकारा था। लाइबा ने यूं ही वॉल क्लॉक की तरफ देखा तो वह रात के 2:30 बजा रहा था। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ फौजान सदीकी साहब। मैंने अपनी ज़िंदगी का हर फर्क आपके सामने खोल दिया। रमीज़ की मेरी ज़िंदगी में कभी क्या हैसियत थी? मैंने झूठ नहीं बोला। अब वो क्या है आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा। आप जैसे अच्छे इंसान की मोहब्बत की तो मैं काहिल ही नहीं, मैं बहुत गुनहगार हूँ, बहुत कमतर। फौजान सदीकी ने लाइबा इफ्तिखार की रंधी हुई आवाज़ सुनी थी, फिर खामोशी से उठ खड़ा हुआ। वो सिर्फ सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। उम्मीद थी वो कुछ ज़रूर कहेगा, शायद एक दो तसल्ली के लफ्ज़ ही, या फिर कोई इनकार। मैं चलता हूँ, काफ़ी रात हो गई है। कलाई पर बंधी घड़ी देखते वो बोला भी तो क्या। वो खाली खाली नज़रों से उसे देखने लगी। वो लाउंज के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। वो भी एक सांस खारिज करते उसके पीछे चल दी। चौकीदार गेट पर ही था, उसने गेट खोल दिया था। वो लॉन की सीढ़ियों पर खड़ी थी। 1 मिनट रुक कर उसने लाइबा को देखा, फिर लंबे लंबे डग पड़ता हुआ लॉन अबूर करके गेट पार करता बाहर निकल गया। चौकीदार ने गेट बंद कर दिया था। वो अपनी कोठरी की तरफ जा रहा था।
अपनी कपकपाती टांगों का बोझ न सहारते हुए वो वहीं लॉन की सीढ़ियों पर बैठ गए। घुटनों में मुँह छुपाकर न जाने कितने पल खुद फरामोशी के गुजर गए। वो क्या करती, उसने रमेश के बाद कभी किसी पर एतबार नहीं किया था। ये वाहिद शख्स था जिस पर उसका एतबार खुद ब खुद कायम हुआ था। अब ये भी उसे झुठला देगा। उसकी मोहब्बत सिर्फ यहाँ तक की थी। वो दिल गिरफ्तगी से सोच रही थी और शायद इस दफ़ा वो अपना आप यूँ झुठलाए जाना सह नहीं सकेगी। न जाने कितना वक्त यूँ ही गुजर गया था। परी, उठिए, अंदर चलिए। बड़ी देर बाद ज़ोफ़ी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे जहरीली सोचों से बाहर निकाला। वो उसी खामोशी से उठकर अपने कमरे में आ गई। किन अखियों से ज़ोफ़ी की जानिब देखा, वो नज़रें झुकाए जाने किन सोचों में गुम थी। उसके यूं देखने पर एक लम्हे को देखती रही, फिर मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। परी, जो हो गया उसे भूलने की कोशिश करें। इंसान की ज़िंदगी में नशेबो फराज आते रहते हैं। ये दुनिया है बड़ी जालिम, सफाक और बेरहम। इसके हाथों में पत्थर हैं। हाँ, अब हमें खुद अपना आप बड़े स्वभाव से इन पत्थरों से बचाना है। आप खुद को क्यों हलकान करती रहती हैं? मेरी माँ, बहन, बाप, दोस्त, सब कुछ अब आप हैं। मेरी खातिर ही तो जी रही हैं। फिर मेरे कहने पर अपने आंसू भी साफ कर लें। वो बहुत मोहब्बत से समझाने की कोशिश कर रही थी। ज़ोफ़ी, ये सब बहुत मुश्किल है। रमेश ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सारी दुनिया कुछ भी कह लेती, वो यूँ ना करता। कैसे जीऊँगी? कैसे किसी और पर एतबार करूँगी? मैंने तो सिर्फ उससे मोहब्बत की थी। वो आज पहली दफ़ा रमेश का नाम लेकर उसके सामने रो रही थी, सवाल कर रही थी। ज़ोफ़ी को हमेशा की तरह अब भी रमेश से सख्त नफ़रत महसूस हुई। उसकी सारी रात बेपनाह अज़ियत में गुजरी थी। माज़ी बेपनाह खुशगवार लगता है इसीलिए कि वो बाज़ लोगों को तल्ख़ हाल के ख़िलाफ़ एक खूबसूरत पनाह मुहैया करता है। ऐसी खूबसूरत पनाह जिससे इंसान ज़हनी आसूदगी हासिल करता है। माज़ी की वादियों में घूमते घामते वो हाल की तलख़ियों को फरामोश कर बैठता है। दुनिया का सबसे बड़ा अदब माज़ी और गुज़श्ता यादों और वाक़यात से मुंसलिक होता है। मैन ऑफ इमेजिनेशन दूसरों की निस्बत ज़्यादा बेहतर तौर पर ज़िंदगी के तल्ख़ सदमात बर्दाश्त कर सकता है, जबकि लाइबा इफ्तिखार के साथ मामला बिल्कुल उल्ट था। उसके लिए माज़ी एक ऐसे खौफनाक नाक की मानी था जिसका तसव्वुर करते ही वो हाथ पांव छोड़ने लगती थी, नढाल हो जाती थी। वो जब भी माज़ी में वक्त गुजारती उसे माँ बाप जैसी नेमत से महरूम हो जाने का एहसास और शिद्दत से चुटकियाँ काटने लगता था। आज रात भी यही हुआ था। कभी अचानक आंख लगती भी तो हड़बड़ाकर उठ बैठती। अम्मी की चीखें उसे हौलाए देती। पापा का चेहरा याद आ के उसे रोने पर मजबूर कर देता। वो ज़िंदगी में कब इस वाक़ये के बाद पुरसुकून होकर सो सकी थी? कितनी ही ऐसी बेपनाह रातें थी जो बेख्वाबी में गुजर जाती। वो अपनी रूह पर अज़ियत का पहाड़ सह सह कर चकनाचूर होने लगती थी। जिस्म भनक रहा था। बिस्तर से आज उठने को जी नहीं चाह रहा था। ज़ोफ़ी को कॉलेज जाना था। उसका एहसास करके कमरे से बाहर निकल आई। यूनिफॉर्म को बजाय वो घर वाले कपड़ों में ही किचन के कामों में उलझी हुई थी। चादर को अच्छी तरह अपने गिर लपेटकर वो उसके करीब चली आई। ज़ोफ़ी, कॉलेज नहीं जाओगी? जाओ, तैयारी करो, मैं ये निपटा लूँगी। हाथ धोकर उसके हाथ से आटे का पेड़ा थाम लिया। ज़ोफ़ी का हाथ जैसे ही उसके हाथ से छुआ वो परेशान हो गई। परी, आपको तो बहुत तेज़ बुखार है, आप रहने दें, मैं ये सब कर लूँगी। उसने दोबारा से उसके हाथ से पेड़ा थामा। ये बुखार तो ज़िंदगी का हिस्सा है। तुम जाओ, शाबाश, तैयार हो जाओ। उसने अच्छी खासी बेपरवाही का मुज़ाहरा किया, मगर ज़ोफ़ी मान के ही नहीं दे रही थी। बस मैं ये कॉलेज नहीं जा रही, आप जाकर आराम करें, मैं आपके लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। ज़ोफ़ी ने उसे ज़बरदस्ती बाहर धकेला। वो लाउंज में सोफ़े पर आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद ज़ोफ़ी भी नाश्ता लेकर आ गई। नाश्ता करके चाय पीकर दवा भी ली, फिर उधर सोफ़े पर ही लेट गई थी। ज़ोफ़ी घर के कामों में मसरूफ़ हो गई। कितनी दफ़ा उठने के बावजूद भी ज़ोफ़ी ने उसे कोई काम नहीं करने दिया था, बल्कि कंबल देकर सोफ़े पर ज़बरदस्ती लेटने पर मजबूर कर दिया। दोपहर के करीब भाभी भी उधर आ गई। कितनी बेमुरव्वती का मुज़ाहरा किया है तुम दोनों ने। तुम बुखार में भिनक रही हो, इतना नहीं किया कि हमें बता दो कोई दवा भी लिया या नहीं? वो बहुत अपनायत भरी खफकी से पूछ रही थी। उनकी बात पर वो फीकी सी हंसी हंसती। सुबह ज़ोफ़ी ने दवा दी है, काफ़ी अफाका हुआ है। रहने दो, ये 2-2 रुपए की गोलियों से भी कुछ हुआ है? मैं तुम्हारे भाई को फ़ोन करती हूँ, वो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। वो उठकर फ़ोन की तरफ बढ़ी तो उसने उनका हाथ थाम लिया। रहने दे भाभी, बस थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएंगी। फिर भी तुम्हें डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, इतनी बेपरवाही अच्छी नहीं होती। उन्होंने फ़िक्रमंदी से कहा। दिखा लूँगी, मगर अभी बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। भाई को परेशान मत करें, शाम में आएंगे तो उनके साथ डॉक्टर के पास हो आऊँगी। उसने कहा तो वो बैठ गई। रात फौजान आया था, फिर क्या बात हुई? भाभी ने पूछा। पहले ये बताइए, आप और भैया सारी सूरत हाल जानते थे तो मुझे क्यों अंधेरे में रखा? मैं खामखा उस बेचारे पर बरहम हो गई। उसने काफ़ी अफसरदगी से पूछा।
فوزان نے ہی تاکید کی تھی کہ تمہیں کچھ نہ بتایا جائے، خواہ پریشان ہوگی۔ وہ ہلکے سے ہنس دی۔ لائبہ، فوزان اچھا لڑکا ہے نا؟ بھابھی کا انداز کافی دوستانہ تھا۔ وہ چونک گئی۔ ہاں، وہ رات مجھ سے کافی دیر تک باتیں کرتا رہا تھا۔ وہ ایک لمحہ کو رکی، پھر زوفی کو دیکھا۔ وہ اپنے بھائی زبیر صدیقی کے لیے اپنی زوفی کا کہہ رہا ہے۔ زوفی ابھی نارمل تھی۔ بھابھی ایک لمحے کو چونکی، پھر بے اختیار خوش ہو گئی۔ ارے واہ، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ پھر تم نے کیا جواب دیا؟ زبیر اچھا لڑکا ہے، شہود بھائی دونوں بھائیوں کو جانتے ہیں، ہر لحاظ سے معقول ہے، انکار کی تو گنجائش ہی نہیں۔ جو بھی فیصلہ ہوگا آپ اور بھیا کو ہی کرنا ہے۔ ویسے فوزان صدیقی کہہ رہا تھا کہ چند دنوں میں اس کے گھر والے ہم سے اس سلسلے میں بات کریں گے، آپ پلیز بھیا سے بات کر لیجیے گا۔ بھابھی بے پناہ خوش تھی۔ انہوں نے فوراً سر ہلایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسے اپنا خیال رکھنے کی تلقین کرتی ہوئی چلی گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد وہ گمسم انداز میں آنکھوں پر بازو لیے لیٹی رہی۔ کہنے کو تو اس نے بھابھی سے کہہ دیا تھا، مگر جس انداز میں رات وہ خاموشی سے بغیر کچھ کہے اٹھ کر چلا گیا تھا، اس کی یہ خاموشی اسے کافی متوجہ کر رہی تھی۔ اندر سے وہ پریشان بھی تھی۔ کافی دیر تک یوں ہی سونے کا تاثر لیے لیٹی رہی۔ اچانک ہی اسے یوں محسوس ہوا کہ کوئی ہچکیوں میں رو رہا ہے۔ دل عجیب سی کیفیات کی زد میں آ گیا۔ گھبرا کر آنکھیں کھولی تو کشن پر صوفی کو چپ و ساکت بیٹھے دیکھا۔ اس کے سامنے کارپیٹ پر البم کھلا ہوا تھا۔ آنکھوں سے آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ ہچکیوں کو روکنے کی کوشش میں اپنے ہونٹوں کو بری طرح کچلتی ہوئی اپنی اس کوشش میں ناکام ہوئی جا رہی تھی۔ صوفی، کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ وہ تڑپ کر اس کی طرف بڑھی تھی، پاگلوں کی طرح جھنجھوڑنے لگی۔ جب نظریں تصویروں پر اٹکی تو جم کر رہ گئی۔ یہ اس کے نکاح کی تصویریں تھیں۔ درمیان میں وہ اور رمیز بیٹھے ہوئے تھے، دائیں بائیں ماما پاپا تھے۔ سرخ جوڑے میں وہ خود تھی اور ساتھ میں بلیک 3 پیس سوٹ میں گلے میں پھولوں کا ہار ڈالے وہ مسکرا رہا تھا۔ ماما پاپا دونوں اس تصویر میں بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ وہ کہیں لمحے اس تصویر کو دیکھی گئی، آہستہ آہستہ سارے البم کی تصویریں ہی دیکھ ڈالیں، لیکن تشنگی تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی، مٹتی ہی نہیں تھی۔ دل کی تختی پر لکھا گیا پہلا نام شاید اتنی آسانی سے مٹ بھی نہیں سکتا تھا، اور نام بھی وہ جو دل کی بستی پر قابض ہونے کے پورے اختیار رکھتا تھا۔ کتنا مقدس اور خوبصورت رشتہ تھا دونوں کا۔ رمیز، کتنا پرکشش تھا یہ نام، مگر اس نام نے اب اس سے اختیارات چھین لیے تھے۔ اب تو اچانک کوئی سوچ ذہن میں سماتی تو وہ خود سے لڑتے لڑتے تھک جاتی تھی۔ دل کی لو پر لکھا یہ نام شاید کبھی نہیں مٹ سکتا تھا، مگر بھلایا تو جا سکتا تھا۔ وہ ایک عرصے سے بھلانے کی کوشش بھی کر رہی تھی، مگر سب لا حاصل تھا۔ اس کی آنکھیں بہہ پڑی۔ تو یہ تھی اس کی تیسری ایپیسوڈ، اور اس کی چوتھی ایپیسوڈ کل انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو پرووائڈ کروں گی۔ تو دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے، کل اس کی ایپیسوڈ میں آگے کیا کیا ہونا ہے۔ تو پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔